रहमान और रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। नाजरीन, आज की नशिस्त में हमारे साथ बहुत ही अहम तरीन शख्सियत मौजूद हैं। अपने काम से जानी और पहचानी जाती हैं। बहुत ही हार्ड वर्कर, मेहनती और फ़र्ज़शुनास ऑफिसर हैं। अज़राए करम आज की नशिस्त में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है असिस्टेंट कमिश्नर तहसील फ़तेह जंग मैडम अंजा अब्बासी साहिबा। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया हमारे शो के लिए, मैं आपका ममनून हूँ। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आप तहसील फ़तेह जंग के अहम तरीन स्टेशन पे बतौर असिस्टेंट कमिश्नर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। तो इस स्टेशन पे रहते हुए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? कौन से ऐसे पब्लिक इश्यूज़ हैं जिनको आप ज़्यादा एड्रेस कर रही होती हैं, और कौन से ऐसे अहदाफ हैं जो कि आप यहाँ पे अचीव करना चाहती हैं? ज़्यादा पब्लिक इश्यूज़ क्या हैं जो कि फ़तेह जंग में आपको दरपेश हैं, जिनकी तरफ सोल्यूशन की तरफ आप जा रही हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो फ़तेह जंग आए हुए मुझे बहुत थोड़ा अर्सा हुआ है अभी, हार्डली 3 मंथ्स। तो अभी तो बिगनिंग में तो तहसील को समझते, क्योंकि बड़ी तहसील है, इट्स बिग स्टेशन, और इसमें यह है कि रेवेन्यू का भी बहुत काम है। पिंडी डिवीज़न में उस तरह से रेवेन्यू का काम होता नहीं है। यहाँ पे रेवेन्यू का काम है, हमारे कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो एक तो हमारा वो रूटीन का उस तरह से काम है रेवेन्यू का। उसके अलावा गवर्नमेंट की बड़ी डायरेक्शंस आ रही हैं आजकल। तो हम लोग तो देखें ना, सरकारी ऑफिसर्स हैं, हम लोगों ने एक तो हम तरफ से पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी करनी होती है, एंड सम वॉट हमने उसमें फ़ीडबैक भी देना होता है। तो सबसे पहले तो हमारा वही काम होता है कि रूटीन के हमारे पास डायरेक्शंस आ जाती हैं। अभी हमारे पास रिसेंटली जैसे प्लास्टिक बैग पे डायरेक्शन आई भी है कि आपने इसको एलिमिनेट करना है, इसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है राइट नाउ दैट इज़ कि हम वो प्लास्टिक बैन को 100% इन्फोर्स कराएं। उसके अलावा सेकंड जो है कि हमारी डीसी साहब की भी डायरेक्शन है और गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है ऑन प्राइसेस, कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और गरीबों को बड़े इश्यूज़ हैं। तो प्राइस कंट्रोल हमारी एक और प्रायोरिटी है। हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट रेट लिस्ट डिस्प्ले हो जाए। मैं जब इधर इस तहसील में आई थी तो किसी भी पेट्रोल पंप का पैमाना ठीक नहीं था, सारे आधा आधा पेट्रोल कम दे रहे थे लोगों को। 1 लीटर अगर आप पेट्रोल फिल करा रहे हैं तो आपको उसमें से 20% 30% कम मिल रहा था। तो हमने बहुत ज़्यादा फ़ाइन किया पेट्रोल पंप्स को, बहुत सख्ती की उन पर, सील किया उनको, लाख रुपए उनको जुर्माना किया। अभी करंटली हमने रिसेंटली पैमाने चेक किए हैं। इस वक्त फ़तेह जंग सिटी के हदूद में कोई भी पेट्रोल पंप जो है उसका पैमाना जो है ख़राब नहीं है। तो दैट इज़ समथिंग आई फील है कि पेट्रोल इज़ सो एक्सपेंसिव और ज़रूरी भी है ऑफिस जाने के लिए, घर जाने के लिए। उस तरह से हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। तो पेट्रोल दिस इज़ समथिंग आई फील है जिसमें हम आवाम की एक तरह से खिदमत है। उसके अलावा फ़तेह जंग के ना 2 मेन इशूज़ हैं। एक तो वाटर सप्लाई का इशू है, दूसरा यहाँ पे इशू है इंक्रोचमेंट का। जो वाटर सप्लाई का इशू है उसमें यह है कि एक तो ना यहाँ पे पानी रोज़ नहीं आता आवाम के पास, वो आता है पानी एक दिन छोड़ के आता है। तो उसमें अभी हमने एक प्रपोज़ल भेजी हुई है। यहाँ पे जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो हमने भेजी हुई है एक ना प्रपोज़ल कि हमें वाटर सप्लाई की पीएच की एक और स्कीम आ जाए, ताकि आवाम को जो है ना, हो सकता है मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ, हो सकता है 1 साल के बाद आ जाए, पर हमने कोशिश ज़रूर की है कि वो जो पानी का मसला है वो हल हो, और उसके लिए एटलीस्ट यहाँ से प्रपोज़ल चले जाए। देखिए, गवर्नमेंट के काम जो होते हैं ना वो बड़े अक्सर ना पब्लिक इसको समझती नहीं है कि गवर्नमेंट के काम इस तरह से नहीं थे। हम लोग बादशाह सलामत नहीं है कि हम लिखेंगे और उसी वक्त काम हो जाएगा। वो दौर चले गए, वो अंग्रेज़ का दौर था कि असिस्टेंट कमिश्नर वाकई में इस तरह का पावरफुल था। पर अभी इस तरह से नहीं है। अगर हमने कोई स्कीम लानी है उसका हम PC1 भेजेंगे, फाइनेंस डिवीज़न से उसके अप्रूवल्स आएंगे, फिर जाके वो ADP में स्कीम लगेगी, फिर जाके उस पर काम होगा। थ्रू प्रॉपर चैनल आप जो है वो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए काम कर रही होती हैं। अच्छा मैम, ये फरमाइएगा कि ईद कुर्मा आ रही है, और पहले यहाँ पे मवेशी मंडियों पे पाबंदी लग गई थी, और अब मेरे ख्याल में गवर्नर साहब की हिदायत पे दोबारा लग रही है। इसमें कांगो वायरस पहले भी फैलने का बड़ा ख़तरा था, और अब इस चीज़ को कैसे एड्रेस करें? ये तो बड़ा रिसेंट इशू है। अच्छा, कांगो वायरस बड़ा अच्छा आपने कहा कि डिस्कस करें। इसमें देखें ना, कांगो वायरस एक ऐसी बीमारी है कि जिस बंदे को लगती है ना उसकी उसी वक्त डेथ हो जाती है। कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक है। 2017 से ये जो है ना अटक में मौजूद है। लोग कोविड की तरह इसकी इंटेंसिटी को नहीं समझते। वो कहते हैं कि आप हमारा रोज़गार ख़त्म करें। मैं कहती हूँ, हम आपको अगर DC साहब ने जैसे इस पर बैन लगा दिया था तो मंडियों पे, तो वो उसकी जान बचा रहा है ना। अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी बीवी बच्चों को कौन देखेगा? तो इस पर हमने क्या किया है कि हमने ना मैक्सिमम जानवरों को स्प्रे कर दिया। जो टिक होती है या चिच्चड़ जो होता है उसको मारने के लिए स्प्रे आता है। उसका इम्पैक्ट जो है ना वो 2-3 हफ्ते रहता है स्प्रे का। तो हमने कोशिश की है पूरे फ़तेह जंग और पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक
کہ کر لیں. لکیلی جو کیسز آئے تھے کونگو وائرس کے ڈیتھ کے وہ ہمارے پاس 2 آئے تھے ڈسٹرکٹ میں, پر فتح جنگ میں نہیں آیا تھا. ایک کیس آیا تھا پر وہ لکیلی بندہ سروائیو کر گیا, اس کو بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی پر شاید وہ ینگ تھا, اس کی امیونٹی تھی یا کچھ اس طرح سے تھا, تو وہ پازیٹیو نہیں تھا, وہ نیگیٹو تھا اس بندے کا جو آئیڈینٹیفائی ہوا تھا. لکیلی وہ بندہ کونگو وائرس پازیٹیو نہیں تھا. تو فتح جنگ میں وی ہیو بن سیف. اس کے لیے ہم نے میسو اویئرنیس کیمپین کی ہے, میسو لیول پہ ہم نے اسپرے کیا ہے جانوروں کو, ولیجز میں, باڑوں میں, جہاں پہ بھی, ایون تنازع ڈیم پہ جو ہمارا وائلڈ لائف کا وہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ, ادھر ہم نے اسپرے کرایا ہے. تو آل اوور فتح جنگ ہم نے اس پہ اسپرے کرایا ہے. تو لکیلی وی آر ویری مچ سیف. ابھی منڈیاں دوبارہ لگیں گی تو وہ جو اسپرے ہے اس کا ہم بلیو کر رہے ہیں کہ ایک تو اثر رہے گا اور ساتھ ساتھ ہم اسپرے کراتے رہیں گے. رائٹ. اچھا میم, تحصیل فتح جنگ میں ایک بڑا ایشو یہ بھی سامنے آتا ہے اور بڑی شکایت آتی ہے کہ غیر قانونی طور پہ مقیم افغانیوں کی یہاں پہ بھرمار ہے. وہ لوگ اپنے یہاں پہ آئی ڈی کارڈز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, جائیدادیں بھی خرید رہے ہوتے ہیں. ان غیر قانونی مقیم افغانیوں کے انخلاء کے لیے انتظامیہ نے کیا کیا ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے؟ اچھا جی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیشن وائڈ پالیسی تھی, اٹ واز ناٹ جسٹ ون فتح جنگ اسپیسیفک. ہم لوگ کیونکہ کے پی کے بارڈر پہ بالکل بیٹھے ہیں ایز ڈسٹرکٹ اٹک, ہماری تحصیل تو بارڈر پہ نہیں ہے, تو ہمارے پاس واقعی میں انفلکس ہے غیر ملکی لوگوں کا. تو اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. اس میں ایک تو فرسٹ فیز اس کا ہوا تھا جس میں ایسے جو بندے جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن اویلیبل نہیں ہے ان کو ہم نے ان کے ملک روانہ کیا تھا. ابھی اس کے سیکنڈ فیز میں اس طرح کے لوگ جنہوں نے جعلی آپ کہہ رہے ہیں بنائے ہوئے ہیں شناختی کارڈ, ایسے لوگوں کے شناختی کارڈ باقاعدہ یہ نادرا نے بلاک کیے ہوئے ہیں اور ان پہ ایک انڈر پروسیس ہے. تو اس کا جب فیز 2 آئے گا تو اس طرح کے لوگوں کو بھی نکالا جائے گا. پر یہ ایک نیشنل پالیسی ہوگی, فتح جنگ اسپیسیفک تو نہیں ہوگی. ہمیں جب ڈائریکشن آئے گی تو ہم ان لوگوں کو بیسکلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ادھر کر رہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر اس میں نا پولیس کا رول ہوتا ہے کہ پولیس وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, پھر جہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے جیسے اٹک ہے تو وہاں پہ کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی جاتی ہے, وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے, پھر ہر تحصیل سے گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں اور وہ گاڑیاں ان کو بارڈر کے پار چھوڑ کے آتی ہیں. تو وہ جیسے ہمیں ڈائریکشن آئے گی ہم تو مور دین ولنگ ہیں, ہم بھیج دیں گے یہاں سے گاڑیاں اور ان کو. پر وہ یہ ہے کہ جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے, کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا, وہ منسٹری آف انٹیریئر اور پولیس ڈپارٹمنٹ زیادہ تر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رائٹ میم, آپ نے اپنی گفتگو میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے اشارہ دیا اور آپ نے کہا کہ پیٹرول پمپس کے پیمانوں کے آپ نے وہاں پہ سارے درست کیے. بازاروں میں بعض اوقات تجاوزات بھی ہو جاتی ہیں اور دیکھنے میں یہ آیا کہ جب انتظامیہ کے افسران وہاں پہ پہنچتے یا تو پہلے ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے یا پھر 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دوبارہ شام کو وہاں پہ تجاوزات ہو جاتی ہیں. مستقل سولوشن کیا ہے, یہ تجاوزات کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ دیکھیں جو انکروچمنٹ ہے نا, اس کو ایک پالیسی کی لینگویج میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وکٹ پرابلم. اٹ از اے وکٹ پرابلم, اٹ از ناٹ ایزی. یہ ایون دو اگر آپ کے ایم سی کے بندے 100% ایماندار ہوں, ایون دو وہ روز ہٹائیں انکروچمنٹ پھر بھی رہے گی. اس میں دیکھیں نا, اس میں صرف تجاوزات کا مسئلہ صرف حکومت کے اینڈ پہ نہیں ہے کہ حکومت کام نہیں کری, پبلک کے اینڈ پہ بھی. ایک بندہ ہے ریڈی والا ہے, اس کے 10 بچے ہیں, وہ 10 سال کے ہوں گے, سارے ریلی لگائیں گے. ان کے پاس اکانومی کا ایشو ہے, ان کے پاس کوئی اور روزگار نہیں ہے, پبلک ہی لگا رہی ہے نا. انکروچمنٹ کون کر رہا ہے؟ پبلک ہی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ مجھے جب بھی شکایت آتی ہے میں جاتی ہوں, وزٹ کرتی ہوں, اس کو کراتی ہوں 1-2 ہفتے تک, واقعی میں اس کا امپیکٹ رہتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے. تو اس میں ہم نے ابھی یہ پلان کیا کہ فتح جنگ کا ایک ہمارا بن رہا ہے ماسٹر پلان. ماسٹر پلان میں جب ہم بنا لیں گے سپٹمبر تک تو اس کے بعد اربن ریجنریشن, ایک یہ کانسیپٹ ہے اربن ڈیولپمنٹ کا. اس میں آپ جو ہے نا ان لوگوں کو, یہ جنہوں نے ریڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں, ان کو کوئی دوسری جگہ دے دیں جہاں پہ ان کا کاروبار بھی چلے اور روڈ پہ بھی نہ ہو. تو وہ لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے اربن ریجنریشن. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ سپٹمبر تک ہمارا وہ بن جائے گا. تو اس کے بعد ہوپ فلی جو ہے نا یہ چینج آ جائے گا. پبلک بھی اس پہ کافی ناراضگی شو کرتی ہے ہمارے لیے انکروچمنٹ پہ, اور وہ بنتا ہے کیونکہ ان کی گاڑی کو, میری گاڑی کو گزرنے کے لیے جگہ ایک ٹائمز نہیں مل رہی ہوتی ہے کیونکہ اتنی انکروچمنٹ ہوتی ہے. تو جینیون ایشو ہے. انشاءاللہ ماسٹر پلان سپٹمبر تک بن جائے گا. اربن ریجنریشن پہ ہم ورک کریں گے. ایم سی جو ہے اسپینڈ کرے گی, پراپر اس پہ خرچہ کرے گی ایم سی فتح جنگ, اور اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان دا لانگر رن ایک پراپر ہولسٹک سولوشن سے فنش کریں گے. اچھا سر, اپنا میم یہ فرمائیے گا کہ جو تحصیل فتح جنگ ہے یہ اسلام آباد کے سنگم پہ واقع ہونے کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کی اختیار کر جاتی ہے. یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھی برمار ہے. جو بھی دھوکہ دہی کے کیسز سامنے آتے ہیں ان کی اگر ایوریج نکالی جائے تو 80% ہاؤسنگ سوسائٹیز فتح جنگ سے نکل آتی ہیں.
ان کی روک تھام کے لیے انتظامیہ اچھا جی، اس میں نا سب سے پہلے ایک تو آپ کو گڈ نیوز یہ ہے کہ پچھلا یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا تب سے کسی بھی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کو کوئی NOC نہیں ملا. تب سے کوئی یہ جو ہے ساری ہاؤسنگ سوسائٹی ایک تو یہ پرانی ہے. دوسرا آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ نا فتح جنگ ایک گریٹر اسلام آباد بنتا جا رہا ہے نا، اسلام آباد کا پارٹ، ایئرپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جیسے، تو اس کے کافی ایشوز ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی سوسائٹیاں ہیں، ان کو کافی نیب نے بھی پکڑا ہے. ہمارے بندے جو ہیں ہر دوسرے تیسرے دن نیب ریکارڈ لے کے جا رہے ہیں. تو نئی کوئی سوسائٹی نہیں بن رہی، نہ ہی کوئی نئی سوسائٹی انٹرسٹڈ ہے ابھی بنانے میں، کیونکہ ایک تو نا انیشلی آپ کو پتہ ہے کہ رنگ روڈ بن رہا تھا، فتح جنگ سے گزر رہا تھا، پھر وہ کینسل ہو گیا تھا. اس کی انٹیسپیشن میں کافی لوگوں نے یہاں پہ پراپرٹیز خرید لی، سوسائٹیاں بنا لی. تو اگین ریفرنگ ٹو آر ماسٹر پلان، جو ہمارا ماسٹر پلان بیسکلی بن رہا ہے نا، اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہماری جو ایجز ہیں فتح جنگ کی، اس میں یہ جو پنڈی کی اور اسلام آباد کی پاپولیشن ہمارے پاس آ رہی ہے نا، کیونکہ وہاں پہ بھی پنڈی کا بھی ماسٹر پلان بنا ہوا ہے، اسلام آباد کا بھی ماسٹر پلان بنا ہوا ہے، ان کو مد نظر دیکھ کے ہم ان سوسائٹیز کو پش کریں گے کہ وہ ادھر ہی جائیں نا. کیونکہ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ میں تو بڑی سخت خلاف ہوں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ان جنرل، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایگریکلچر کو تباہ کری ہیں، اسپیشلی ان پلیس لائک فتح جنگ. دیکھیں ایک بندے نے گھر بنانا ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، میں نے بنانا ہے، ہم ایک گھر بنائیں گے نا، اس کے لیے 20-30 ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ضرورت نہیں ہے. اور ان میں سے کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی آباد ہوئی ہے؟ آپ فتح جنگ وزٹ کر کے دیکھ لیں، صرف گیٹ بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک اکا دکا ہاؤسنگ سوسائٹی کو. تو مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی بھی ابھی NOC کی ریکویسٹ آئی نہیں ہے. اور سیکنڈلی اگر آئی بھی ہے تو وہ ہم اس کو نہیں اپروو کریں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ماسٹر پلان نہیں ہے جس پہ ابھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں، تو یہ پروونشل اتھارٹی جو فاٹا ہے ادھر سے NOC لے لیتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے نہیں لیتے. رائٹ. آپ نے میم یہ فرمایا کہ گریٹر اسلام آباد یہ بنتا جا رہا ہے. بعض اوقات یہ کیسز بھی دیکھنے میں سامنے آئے ہیں کہ کوئی سوسائٹی فتح جنگ میں ہے اور وہ نام اسلام آباد کا لگا کے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. یہ نیب کا آرڈیننس 14 ہے کہ یہ چیٹنگ ایٹ پبلک لارج میں بھی یہ بات آتی ہے. تو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے تو فتح جنگ میں نام اسلام آباد کا یوز کرتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ یا آپ بتا سکتی ہیں کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کون کون سی ہیں اور پبلک اویئرنیس کے لیے انتظامیہ کیا کر رہی ہے، لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ اس پہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل اٹک ہے نا، انہوں نے باقاعدہ اخبار میں یہ غیر قانونی سوسائٹیز بہت زیادہ ہیں، ایک تو نہیں ہے، ایلیگل سوسائٹیز جو ہیں ان کی لسٹ بھی پبلش کی تھی. اس کے علاوہ نیب میں بھی کیسز چل رہے ہیں. یہ جب نئی تھی تو انہوں نے تب لوگوں کو ٹرک کر لیا تھا. ابھی ریسنٹلی تو انہوں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا نہیں ہے. یہ سارے جو فراڈ کے کیسز ہیں 2017 کے ہیں، 2018 کے ہیں، ریسنٹلی کوئی نہیں. اور دوسرا نیب اپنے طور پہ ان پہ انکوائری کافی زیادہ کر رہا ہے. نیب نے ان کے ایسڈز فریز کر دیے ہیں، نیب نے ان کو روک دیا ہے کام کرنے سے. تو وہ نیب اپنی انکوائری کنکلیوڈ کرے، جو ان کا حکم ہوگا وہ سراخوں پہ. تو اس میں غیر قانونی جو سوسائٹیز ہیں اس میں انتظامیہ بھی کوئی کارروائیاں کر سکی ہے؟ اس میں چونکہ 1.5 سال قبل ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو سوسائٹی جس علاقے میں ہوگی دوسرے علاقے کا نام استعمال نہیں، بالخصوص اسلام آباد کا ہائی کورٹ کے بارے میں اسلام آباد کا کہا گیا تھا کہ جو اسلام آباد سے باہر ہے وہ اسلام آباد کا نام یوز نہیں کر سکتے. تو ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن کے لیے انتظامیہ نے کوئی کارروائی کی یا اگر آگے کوئی کارروائی کرنے جا رہی؟ میں یہ رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں. اس میں نا بیسکلی یہ ہے کہ پوری سوسائٹی اسلام آباد میں نہیں ہے. ان کے گیٹس یا کچھ حصہ ان کا اسلام آباد میں ہے، پیچھے فتح جنگ میں. تو وہ کہنے کو تو ہے اسلام آباد میں، پر پوری اسلام آباد میں نہیں ہے. تو اس لیے نا اس میں ایک نا وہ گرے ایریا تھا. سیکنڈلی اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل اٹک جن کے ایڈمنسٹریٹر ہمارے وردی DC ہیں، انہوں نے کارروائیاں کی ہیں. ہم لوگ کیونکہ میں MC ایڈمنسٹریٹر ہوں MC فتح جنگ کی، تو وتھ ان MC تو ہماری کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی وائلیٹ نہیں کر رہی اس کو. پر ہاں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے انڈر جو MCs آ رہی ہیں وہ اس پہ بالکل کر رہی ہیں وائلیٹ. ان پہ ایکشنز بھی ہوئے ہیں، ایون پنڈی ایڈمنسٹریشن نے ایکشنز ان کے خلاف لیے ہیں. تو اس میں مطلب مزید کارروائی تو ہوگی نیب کے فیصلوں کے بعد. تو تب تک تو مین وائل ڈسٹرکٹ کاؤنسل از ڈوئنگ ویل. رائٹ. اور یہ جو سائن بورڈ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ سائن بورڈ بھی تو غیر قانونی ہیں. یہ تو انتظامیہ ایٹ لیسٹ ہٹا سکتی ہے جو کہ غیر قانونی، یہ یعنی انتظامیہ الاؤ نہیں کرتی، یہ قانون نہیں. یہ نا اصل میں جو میجورٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتی. میری جورسڈکشن میں وتھ ان MC کی حدود، MC فتح جنگ کی حدود میں آ رہی ہے. یہ جو آؤٹسکرٹس پہ ہے نا یہ زیادہ تر ڈسٹرکٹ کاؤنسل پہ آ رہی ہیں. ایون جو میرے CU MC ہیں فتح جنگ کے، وہی اس وقت ایڈیشنل چارج ان کے پاس CU ضلع کاؤنسل کے، تو وہ آپ کو زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ اس پہ کیا کارروائی ہو رہی ہے. میری جورسڈکشن پہ وہ آتا نہیں ہے تو اتنی مجھے
अवेयरनेस नहीं है, पर मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शंस लिए हैं। जी, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील फतेह जंग मैडम अंजा अब्बासी साहिबा ने अहम तरीन बात ये की है कि बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ जब बन रही होती हैं तो ज़री ज़मीनों के ख़ात्मे का ख़तरा होता है, इसलिए जो है वो ज़री ज़मीनों को बचाने के लिए इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, और ये कह रहे हैं कि जो भी हमें इस हवाले से मज़ीद इंस्ट्रक्शन होंगी उनको फॉलो करते हुए एक्शन भी लिए जाएंगे, और नैब भी इस पर काम कर रहा है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। आज की नशिस्त में हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर तहसील फतेह जंग मैडम अंजा अब्बासी साहिबा मौजूद हैं, और हम इनसे मुख्तलिफ पब्लिक इशूज़ पे और पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अच्छा मैम, ये फरमाइएगा कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि बहुत ज़्यादा जब हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं तो ज़री ज़मीनों के ख़ात्मे का ख़तरा पैदा हो जाता है, और हमने ज़री ज़मीनों को बचाना है। थोड़ा सा इस हवाले से हमारी मजीद रहनुमाई फरमाइए। अच्छा जी, एक ना कॉन्सेप्ट है अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट है, इसको कहते हैं अर्बन स्प्रॉल। इसका क्या मतलब है कि एक खुली ज़मीन है, उसमें छोटी सी एक सोसाइटी आ गई, जो फतेह जंग का केस है, ठीक है। अभी वो जो सोसाइटी है उसको पानी की भी ज़रूरत है, उसको बिजली की भी ज़रूरत है, अभी गवर्नमेंट को उसको ये सर्विसेज देनी है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। और वो जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसके बीच में से अगर आप गैस की पाइप गुजार रहे हो या उसके बीच में से आप बिजली की लाइन गुजार रहे हो, तो उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी एक तरह से डिस्ट्रॉय होती है। स्प्रॉल इज नेवर एक्सेप्टेड, ठीक है। स्प्रॉल जो है ना, किसी भी दुनिया के मुल्क में ना ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। 1962 का कॉन्सेप्ट है सब अर्बन लिविंग का, जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ प्रमोट करती हैं। आजकल जितनी भी दुनिया में हाउसिंग बन रही है ना, इट इज़ कॉम्पैक्ट, इट इज़ वॉकेबल। आप बाहर लंदन चले जाएं, किसी मुल्क चले जाएं, वॉक करते हैं लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं। हमने रोड बनाए हुए हैं गाड़ियों के लिए, उनके साथ मतलब हमने ना इंसानों के लिए कम जगह बनाई हुई है और गाड़ियों के लिए ज़्यादा बनाई हुई है। हमारा फ्यूल का भी इतना खर्चा है, हमने वॉकेबल सिटीज़ नहीं बनाए हुए। इस्लामाबाद इतना खूबसूरत सिटी है, पर इस्लामाबाद और उधर वॉक करने की भी जगह है, पर आप देखेंगे हर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप किसको यूज़ कर रहे होते हो? आप अपनी पर्सनल गाड़ी को यूज़ कर रहे होते हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो है ना, ये दुनिया में एक लीडिंग कॉन्सेप्ट है आजकल। और ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी को बनाने के लिए उधर आपको रोड की एक्सेस देनी पड़ेगी, और रोड जब भी बनेगा तो उसके साथ 100 अदर फैसिलिटीज़ आएंगी, जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो क्यों हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को, प्राइम एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करके इस पर घर बनाते जा रहे हैं ना, और या फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। वी नीड फॉरेस्ट एज वेल। 25% एक कंट्री का फॉरेस्ट कवरेज होनी चाहिए फॉर इट टू बी सस्टेनेबल। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में 7th मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है, येट हम लोग कोई क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट नहीं करे। तो ये तो पिंडी डिवीज़न में देखें, इतने नेचुरल पोटोहार के फॉरेस्ट है, वो ख़त्म करके हम फ्लैट करके पहाड़ खोद के सीधा करके उधर हम क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। ये क्लाइमेट ये हमें ना नुकसान देगी इन द लॉन्गर रन। पहाड़ पे तो घर होने नहीं चाहिए इन एनी केस। तो ये जो एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा, फतेह जंग को आप देखिए कितनी ज़रखेज़ ज़मीन है, बारानी होने के बावजूद इधर इतनी अच्छी खालिस गंदम होती है, तो वो हम ख़त्म करके घर बनाए जा रहे हैं। तो इसमें हमारी ये इकोनॉमिक लॉस है। ठीक है, एक बंदा है, उसने हाउसिंग सोसाइटी बना ली, उसने वन टाइम तो बेच दिए प्लॉट, 10 साल के बाद कैसे कमाएगा? गंदम है आपने लगाई हुई है, हर साल आपको वो देगी, किसी साल आपको कम पैसे आएंगे, किसी साल ज़्यादा आएंगे। तो आपकी एक ना वो कंटिन्यूस उसमें से आपको कुछ कहते हैं ना कि वो आपकी वो बड़ी फेमस एक स्टोरी है कि वो अंडा देती है, सोने का अंडा देती है मुर्गी, तो मुर्गी को ही ज़बह कर दे। तो ये हाउसिंग सोसाइटी तो वही हो गया ना कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड ना ये सोने का अंडा है, और इसको ज़बह करने के लिए आपने मतलब मुर्गी को ज़बह कर दिया हाउसिंग सोसाइटी बना के। तो इसमें आप बताएं, हमारे मुल्क की इकॉनमी के इतने मसले हैं, हम कहाँ जाएंगे? एग्रीकल्चर इज़ आवर बैकबोन, उस पर फोकस करना चाहिए, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको ख़त्म करके जो है ना हाउसिंग क्रिएट की जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, आपका पर्सनल ओपिनियन ये नहीं है, ये SIFC में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में आर्मी चीफ ने भी यही बात की है, और आर्मी चीफ भी मुल्क में ज़राअत की प्रमोशन के लिए और ज़राअत को बढ़ोतरी के लिए उन्होंने इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। और आपने बड़े अहम तरीन नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि ये ज़री मुल्क है और ज़राअत के लिए हमें जो है वो काम करना चाहिए। अच्छा मैम, ये फरमाइए कि एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, ये तहसील फतेह जंग में शहरी और देही इलाकाजात में रकबाजात कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं और बड़ी हद तक हो भी गए, लेकिन महकमा माल से शिकायत कम नहीं हो रही। ये इसके सोल्यूशन की तरफ देखिए, महकमा माल इज़ एज ओल्ड एज टाइम, ठीक है, ये आज की तो कोई क्रिएशन नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो गुप्ता डायनेस्टी थी, उससे पहले कोतालिया था जिसने अपनी बुक में सबसे पहले लिखा था कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करनी है। शेर शाह सूरी ने इसको जो है वो किया है, ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया था, फिर मुग़लों ने इसको बनाया था, फिर ब्रिटिश ने इसमें आके ऑफिसर्स वो ले आए थे, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट। तो ये एक ना एवोल्यूशन से बना है।
اس کو ہم اوور دا نائٹ چینج نہیں کر سکتے. جب پیلرا بنی تھی, ڈیجیٹائزیشن ہوئی تھی, تو بہت پرابلمس حل ہوئے تھے. اب کی بات ٹھیک ہے کہ ڈیجیٹائزیشن ہو گئی, پر آپ دیکھیں ڈیجیٹائزیشن سے بہت ایشوز حل ہو گئے ہیں جیسے پہلے نہیں تھے. ابھی آپ ای اسٹیمپنگ دیکھ لیں, ای اسٹیمپنگ سے جو بیک ڈیٹوں میں اسٹیمپ وہ کرتے تھے وہ ختم ہو گئی ہے ایک چیز نا. تو ہم ایک پروگریس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ایک لیڈر پہ ہیں. آپ سوچیں کہ ہم آہستہ آہستہ ویل امپروو انشاءاللہ. ابھی رائٹ ناؤ پلس پروجیکٹ ایک چل رہا ہے بورڈ آف ریونیو کا. اس میں یہ ہے کہ وہ ساری جو ہے نا 100% کوشش کریں کہ موزے ڈیجیٹائز ہو جائیں پنجاب بھر کے نا. تو فتح جنگ میں ہم لوگوں نے ڈیجیٹائزیشن کی طرف, ہمارے پاس صرف 2 موزے ہیں جو ڈیجیٹائز نہیں ہیں, باقی ہمارے ڈیجیٹائزڈ ہیں. تو وہ جب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہوپ فلی عوام کی شکایتیں بھی کم ہوگی, ان کو بڑی آسانی سے جو ہے فرد اپنی مل جائے گی, اور وہ جو ٹریڈیشنل ایک پروسیس ہے وہ ختم ہوگا. تو وہ ان کو خود آسانی ہوگی, وہ خود دیکھیں گے 2-3 سال میں کہ وہ پرانا سسٹم ختم. ابھی دیکھیں رجسٹری بھی ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, پہلے رجسٹری ڈیجیٹائز نہیں ہوتی تھی, اس کے بڑے پبلک کو فائدے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم اسٹیپ لے رہے ہیں. کرنٹ ڈی جی پیلرا جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کو جو دیکھ رہے ہیں وہ خود آئی ٹی کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ گورنمنٹ مطلب ہمارے وہ پہلے ڈی سی ساہیوال بھی رہے ہیں میرے خیال سے. تو گورنمنٹ کے اس طرح سے انیشیٹوز آ رہے ہیں انشاءاللہ. اگر ہم ان کو فلی امپلیمنٹ کر دیں, اپنا انیشیٹو نہ لائیں, گورنمنٹ کے جو ڈیجیٹل انیشیٹوز ہیں انہیں کو ہم فلی امپلیمنٹ کر لیں تو عوام کی بہت بہتری ہوگی. رائٹ میم. اچھا, ایک اہم ترین ایشو پہ میں آپ کی رہنمائی لینا چاہوں گا کہ ابھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ اکنامک زون ہم بنانے جا رہے ہیں. اکنامک زون میں اب 21,000 ایکڑ جو ہے وہ فتح جنگ کی زرعی اراضی افیکٹ ہو رہی ہے اور لوگ سراپا احتجاج ہیں. انتظامیہ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, اس میں نا یہ ہوا تھا کہ جب میں ادھر آئی تھی تو میرے آنے سے پہلے میری جو یہاں سے پہلے مجھ سے پہلے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ تھی, انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا کہ ایگریکلچر لینڈ ہے, اور وہ ایگریکلچر لینڈ کا اس کو ڈی سی صاحب نے بھی انڈورس کیا تھا. پھر ہم لوگ کو سینٹ میں بھی ہیئرنگ ہوئی تھی اس میٹر پہ. تو تب ہمیں یہ ڈائریکشن آئی تھی کہ آپ ہمیں کوئی اور لینڈ آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیں. تو سو فار تو اس پہ کوئی اور فتح جنگ میں مطلب کیونکہ انہوں نے لینڈ ایکوائر کرنی ہے اور ایل ایس سی بھی ہم ہی ہے نا, اے سی فتح جنگ ایل ایس سی ہے. تو ابھی ہمیں کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں آئی کہ اس کو ایکوائر کریں. وہ اس کے بعد کوئی ایٹ لیسٹ میرے آفس کو کمیونیکیٹ نہیں ہوا کہ آگے کیا کرنا ہے. تو ایز فار ایز واٹ آئی ہیو ہرڈ, دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ کہ اس کو نا یا تو پنڈی گیم موو کریں گے یا اس کو کھیوڑا موو کریں گے. تو یہ میں نے سنا ہے. ابھی اس پہ کوئی ریٹن مجھے لیٹر نہیں آیا. تو وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ کافی لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں یہاں پہ. ایون میں بینک پیسے نکالنے گئی تھی تو مجھ سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ میڈم وہ اس کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ پبلک کا کور ایشو ہے, پر سو فار اس پہ کوئی ورکنگ نہیں ہو رہی. رائٹ میم. اچھا میم, آخری سوال آپ سے یہ ہے, ابھی یہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ اسکول کی بچیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی, یونیورسٹیز کی بچیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی, تو بہت ساری جو ہے وہ نیو کمرز بھی آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, آپ کی طرح قابل, فتین اور کامیاب آفیسر بننا چاہتی ہیں. جو بچیاں سی ایس ایس کی طرف آنا چاہتی ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دیں گی اور وہ کیسے اپنا کیریئر بنا سکتی ہیں؟ تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں ہمارے پلیٹ فارم سے. سی ایس ایس اچھی آپشن ہے. آپ کو سی ایس ایس ضرور کرنا چاہیے, ہر بندے کو کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں نا آپ کو کافی ایکسپوجر ملتا ہے جو آپ کو اس طرح سے. اکثر ہم لوگ سائنسز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اسکول میں, سوشل سائنسز ہمیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سی ایس ایس کی مطلب تیاری کے لیے بچے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی نئی چیزیں سیکھتے ہیں, کافی وہ سیکھتے ہیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھتے ہیں. تو ان کو ایک نا وہ نئی ایک ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے, نئی چیز کا ایک ٹیسٹ مل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اچھا آپشن ہے سرکاری نوکری پاکستان میں ویسے ہی پریفر کی جاتی ہے. تو اگر وہ کریئر اس میں بنانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, بٹ آئی فیل ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آل آر ٹرائنگ ٹو سروائیو. ٹھیک ہے, کسی کو کہیں پہ جاب مل جاتی ہے, کسی کو کہیں پہ جاب مل جاتی ہے نا. تو ہم لوگ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آنر کی بات ہے, کافی آنر کی بات ہے. پر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں رہ کے بھی اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں, جو بزنسز ہیں, اسمال بزنسز ہیں, وہ آپ کی اکانومی کو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں, 30 سال ایک ہی سروس کو دینا چاہ رہے ہیں, ایک ہیرارچیکل پروسیس میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پبلک ڈیلنگ کریں تو ویل اینڈ گڈ. بٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ فریڈم ہو, انوویشن ہو, کریٹیوٹی ہو, تو آپ بزنس کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی آپ کی سائنٹیفک ڈگری ہو یا آپ ڈاکٹر بنیں, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا پیشن کس چیز میں ہے. اس کے بعد آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا اتنی محنت, کیونکہ سی ایس ایس میں مجھے تو کافی محنت کرنی پڑی تھی. کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا نہیں تھا, پر آئی وڈ سے کہ میں نے کافی پڑھا تھا اس کے لیے. تو آپ محنت کرنے کے لیے ولنگ ہیں. آر یو ولنگ ٹو ورک ہارڈ؟ اف یو آر ولنگ ٹو ورک ہارڈ تو وائی ناٹ.
وائی ناٹ CSS. بالکل ٹھیک. ہم اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. یہ تھیں اسسٹنٹ کمشنر تحصیل فتح جنگ میڈم انزا عباسی صاحبہ, جن کے ایکسپرٹ اوپینین سے آج آپ مستفید ہو رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.